ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیت کھلیان، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پھلدار پودے ہیں ان کے لیے جو تصدیق شدہ نرسری ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو زمینی مٹی ہے اور جو نرسری میں یعنی جو نرسری میں پائی جانے والی مٹی ہے اور جو گملے ہیں، ان دونوں میں اگر پودوں کو لگایا جائے تو اس سے کیا فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا یہ بھی بتائیے۔ ایک عام تاثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید گملے میں پودا لگانے سے اس کی جو غذا ہے زمین سے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے گملے میں لگانا ہے تو عام مٹی جو ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کرنی، اس کے لیے خاص امیزہ جو ہے وہ مختلف قسم کے امیزے ہیں، مختلف کراپس کے لیے، مینگو کے لیے اپنا ہے، نرسری کے لیے، اس طرح سے سٹرس کے لیے اپنا ہے جو اس کی غذائی ضروریات کو پورا کرے، تو وہ استعمال کرنا ہے زمینی مٹی۔ پھر اس کو جو ہے وہ سٹرلائزیشن بھی کرنی ہے، اور سٹرلائزیشن کوئی اتنا مہنگا عمل نہیں ہے۔ ہمارے جو ہے وہ گرمی اتنی ہوتی ہے جون جولائی میں کہ اس کو سمپلی جو ہے وہ پولیتھین کے اندر سولرائزیشن سے اس میڈیا کو یا اس گملوں میں بھرے جانے والے امیزہ کو نہ صرف یہ کہ نقصان پہنچانے والی جتنی بیماریاں ہیں، فنجائی ہے، پھپھوند ہے، ان سے پاک کیا جا سکتا ہے، بلکہ جڑی بوٹیوں کے بیج بھی جو ہیں وہ ٹیمپریچر 10 ڈگری تک اوپر چلا جاتا ہے جب ہم اس کو موائسٹ میڈیا کو پولیتھین کے اندر ریپ کرتے ہیں، تو اس سے وہ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا میڈیا کا امیزے کا اپنا، پھر اس کی نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ایک تو اس کو ویسے بھی دینے ہوتے ہیں گملے کے ساتھ سپلیمنٹری، لیکن اس سے پہلے بھی ہم اس کو خیال رکھتے ہیں اس کا، جیسے اس میں مختلف قسم کے پیٹ ماؤس وغیرہ جو ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ہاں شوگر کین بگاس جو ہے وہ بھی استعمال میں آ رہی ہے، آرگینک میٹر کے طور پہ اس کے اندر ڈالتے ہیں، پورس رکھنے کے لیے اس کو ڈالتے ہیں تاکہ اس میں پروسٹی پراپر رہے، واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی اس کی برابر ہو، اس کی پی ایچ یا زمینی کیمیائی تعامل جو ہے وہ بھی اس کا پراپر ہو، جو اس کراپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے پراپر ہو، تو اس کو یوز کرتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ جو پایا جاتا ہے کہ اس کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ یا اس کی خوراک کی ضروریات پودے کے اوپر وہ ہم نے سپلیمنٹ کرتے رہنا ہوتا ہے۔ نرسری مین نے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک دفعہ گملے میں لگا دیا پھر اس کے لیے سپلیمنٹ نہیں کرنا، اس کو کوئی خوراک نہیں دینی، خوراک دینی ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ گروتھ پراپر رہے، توانا رہے پودا۔ اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ جب ہم زمین سے پودا نکالتے ہیں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری روٹس جو ہیں وہ کٹ جاتی ہیں، ان کو انجری ہوتی ہے، ٹرانسپلانٹنگ شاک آتا ہے، پلانٹ کی ایک دفعہ یعنی جب زمین سے اکھاڑ کے اس کو باغ میں لے کے جایا جاتا ہے اس کی گروتھ سٹاپ ہوتی ہے، وہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ زخمی ہو جاتی ہیں، کٹتی ہیں۔ ایک تو اس سے بیماریاں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی، اس نیڈ جو ہے، ضرورت جو ہے پودے کے حکم، اور ایک دفعہ سے اس کو سٹریس آتی ہے۔ جب ہم گملے سے ایک پودا نکال کے کسی جگہ لگاتے ہیں تو وہ بالکل اسی طرح سے دوبارہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے ایٹ دی سیم ٹائم، جس طرح سے وہ گملے میں گرو کرتا ہے، کیونکہ اس کی روٹس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ سو اس کا مطلب ہے کہ انتہائی ضروری ہے کہ جن نرسریوں میں زمین میں پودے لگائے جاتے ہیں پھلدار پودے، ان سے اجتناب کیا جائے، اور ایسی نرسریاں جہاں پہ گملوں میں پھلدار پودوں کی نرسری بنائی گئی ہے ان کو فوقیت ہونی چاہیے، وہاں سے پھلدار پودوں کے جو چھوٹے پودے ہیں وہ حاصل کیے جانے چاہیے۔ بالکل، نرسری کے پودے آپ پوٹڈ، اور اس میں ضروری نہیں ہے، دیکھیں پولیتھین سلیوز جو ہیں یا ٹیوبز وہ بھی بڑے سائز کی بننے لگی ہیں اب، ان میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کیس کے جی لاگت زیادہ آئے گی، گملے کے اوپر لاگت زیادہ ہے، تو ان کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، تو اس کے اندر بھی جب لگے گی، اور پھر اس کو زمین سے اونچا رکھنا تاکہ زمین کے ساتھ ٹچ نہ رکھے، ایسے فریمز کے اوپر جو لوہے کے بنے ہوئے ہوں، زمین سے بے شک 1 فٹ ہی اونچا ہو، نرسری جتنی ہے گملوں میں پڑی ہو یا ان سلیوز میں یا ٹیوبز میں پڑی ہو، اور زمین سے پولیتھین کے کاغذ کو ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو لگا دیا جائے گا، اس کے اوپر بھی رکھا جا سکتا ہے، میٹ کے اوپر بھی نیچے کنکریٹ ڈال کے، تاکہ ڈائریکٹ زمین سے اس کا پانی اس کو صاف لگنا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ آئرن فریمز رکھ کے ان کے اوپر بھی لوہے کے بنے ہوئے فریمز کے اوپر یہ گملے یا ٹیوبز جو ہیں پولیتھین کی بنی ہوئی جوڑی جا سکتی ہیں، تاکہ زمین کو بھی وہ ٹچ نہ کریں، زمینی بیماریوں سے بھی پاک رہیں۔ ڈاکٹر صاحب جہاں بھی یہ پروگرام جو گروورز ہیں، جو کسان ہیں، ان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ نرسری کے اونرز ہیں وہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے لیے بھی یہ معلومات انتہائی اہم ہوگی۔ یہ بتائیے کہ جو صحت مند بیج ہے، یہ نرسری والے صحت مند بیج کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ہمارے ہاں بیج کے لیے ہم نے سٹرس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جرم پلانٹ یونٹس جو ہیں وہ ہم نے 3 بلکہ کیے ہیں، 2 پنجاب میں اور ایک خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا میں روٹ سٹاک کا بیج جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے اور جرم پلانٹ یونٹ رکھا ہے، جس میں مختلف روٹ سٹاک جو ہیں وہ ان کے بیج
ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ نرسری مین ان سے رابطہ کریں، ان کو دوں. اسی طرح سے پنجاب میں ایک بالکل آئسولیٹڈ ایریاز میں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سٹرس سے ہٹ کے ان ایریاز میں ہیں جہاں پہ سٹرس جس جگہ سے بہت دور ہے، تاکہ بیماریاں جو بہت ساری ایسی ہیں جن کے ویکٹر جو ہیں وہ جس طرح سے سٹرسیلا ہے، اسی طرح سے ایفڈ یا تیلا جس کو کہتے ہیں، یہ رس چوسنے والے 2 جو کیڑے ہیں یہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں، وائرس کی بیماریاں ہیں، اسی طرح سے بیکٹیریا کی بیماریاں ہیں، تو ان کو جو ہے وہ سٹرس زون میں نہیں ہے جہاں پہ ہمارا سٹرس پروڈیوس ہوتا ہے، سب سے زیادہ کاشت ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے آپ نے اس کو لگایا. اچھا، دوسرا جو پابندی لکڑی ہے وہ بھی ان جی پی یو سے انشاءاللہ میسر آئے گی. وہاں جو ہے وہ ساری اقسام جو تشابہ پھلوں کی ہیں ان کو وہاں شامل کیا گیا ہے تاکہ نرسری والوں کو جب ان سے رابطہ کریں تو ان کو پابندی لکڑی بھی ملے اور ان کو بیج بھی ملے. انہیں پابندی لکڑی بھی ملے گی اور صحت مند بیج بھی ملے گا. اگر ہم آبپاشی کی بات کریں، یعنی جو پودوں کو پانی دیا جاتا ہے، تو ایک عام تاثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف صبح میں یا جب بھی پودا سوکھا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیا جاتا ہے. کیا یہ انتہائی اہم ہے کہ آبپاشی کا یا اس کو جو پودے کو پانی دیا جاتا ہے اس کا بھی کوئی مؤثر انتظام ہونا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں، زندگی کا دار و مدار پانی کے اوپر ہے اور صاف پانی کے اوپر ہے. اگر پانی جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہے، بیماریوں بہت ساری یہ پھپھوند اور زمین سے پھیلنے والی جو بیماریاں ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ نیماٹوڈ سٹرس میں ایسے ہیں جو پانی کے ذریعے اور پھر آگے سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں. پانی کا صاف ہونا بہت ضروری ہے اور پھر اس کا وقت کے اوپر جب اس کی ضرورت ہو تو اس کا اپلائی ہونا یا ان کو دیا جانا بہت ضروری ہے. جب ہم گملوں میں لگائیں گے تو وہ فلڈ جو کر دیتے ہیں، زمین میں ایک طرف سے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے اور بیمار پودوں کو ٹچ کرتا ہوا پانی دوسرے صحت مند پودوں کو بھی بیمار کرتا چلا جاتا ہے. اس سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی اور صاف پانی لگانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا. اور پانی کا ایک ذخیرہ، جتنی نرسریاں ہیں ان کو صاف پانی کا ذخیرہ اپنے پاس رکھنا یہ بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ پانی کا صاف ہونا ضروری ہے، اور جو وقت کا تعین ہے وہ انتہائی اہم ہونا چاہیے کہ جب پودے کو ضرورت ہے تب پانی اس کو دیا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حشرات سے، یعنی جو کیڑے مکوڑے ہیں ان سے، اور خاص طور پہ جو بیماریاں ہیں ان سے کس طرح سے بچاؤ ممکن ہے، اور نرسری والوں کے لیے آپ کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ دیکھیں، 2 میں نے میجر جو ویکٹر کے طور پہ بھی یعنی کیریئر ہیں بیماری کے جرثومے، وائرسی بیماریاں اور اسی طرح سے بیکٹیریا کی بیماریاں پودوں میں منتقل کرتے ہیں، وہ تو بہت عام ہے. نرسری کے اندر ان کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. محکمہ زراعت، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حشرات یا ایسی بیماریاں کہ جو ایک پودے سے دوسرے پودے کو منتقل ہو جاتی ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں پوری نرسری کے لیے. بالکل. جو ہے وہ جس طرح سے ہیومنز میں ملیریا ٹرانسمٹ ہوتا ہے، مچھر کرتا ہے، ہیپیٹائٹس جو ہے وہ، اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے آلات جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. حشرات کا آپ نے ذکر کیا، جو ہے وہ نرسری میں استعمال ہونے والے جتنے آلات ہیں، پروننگ کے لیے سیزر ہے، بڈنگ نائف ہے، ان کا کلین ہونا بہت ضروری ہے. نرسری مین کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ ان کو صاف رکھیں، اسٹیرلائز کریں. سوڈیم ہائپوکلورائڈ کا سولوشن ہے، اسپرٹ ہے، عام سمپل سی چیز ہے. ایون سرف جو ہے اس کو اگر وہ اس کا سولوشن بنا کے رکھ لیں. کچھ بھی نہیں ہے تو جو ایسے آلات ہیں جن سے آپ اپنے پودوں کو کاٹتے ہیں، ان کے پتے جو اگاتے ہیں، پیوند کاری کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس اسپریٹ نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، تو کم از کم اس کو سرف سے ضرور دھو کے اس کے بعد استعمال کریں. پھر اس کے بعد استعمال کریں تاکہ یہ جو بیماریاں، جو جراثیم بھی میں نے ویکٹر جو پھیلاتے ہیں وہ بھی پھیلاتے ہیں، اس طرح سے یہ انسٹرومنٹ ان کے ذریعے آگے نہ جائیں، تو ان کا کلین کرنا بہت ضروری ہے. پھر جو ہے وہ کنٹرول آپ نے بتایا تھا، اس کے لیے جو ہے وہ تجویز کرتا جو جیسے ایفڈ کے لیے اور اسی طرح سٹرسیلا کے لیے جو ہے لیف مائنر کا بہت اٹیک، اس کے لیے پھر فنجیسائڈز جو ہیں ان کا استعمال اور پراپر ٹائم، پھر اس کا ریکارڈ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. یعنی کب کس بیماری نے حملہ کیا اس کا ریکارڈ رکھا جائے. کیا ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو ادویات ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی آبپاشی کا نظام کو بہتر کر سکتے ہیں، آلات کی صفائی رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا ایسے طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ جس پہ نرسری مین جو ہیں ان کو عمل کرنا چاہیے؟ بالکل. آپ نرسری کے اندر جو ہے وہ انٹری عام لوگوں کی، اسی طرح سے جو وہاں کام کرنے والے کارکن ہیں ان کا جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہونا. نرسری کی اپنی ہائیجین، اس کے اندر گرے پڑے بیمار اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کا نہیں آنا چاہیے. اندر جو ہے انٹری ہو وہ بھی احتیاط ہونی چاہیے اس میں. نرسری کے اندر باہر جو ہے وہ آن بجے چونا یا جو ہے وہ سوڈیم ہائپوکلورائڈ یا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اس کے اندر وہ جو جوتے جو ہے وہ ڈپ کر کے ایٹ لیسٹ تلے ان کے، تاکہ آپ کی نرسری کے اندر جو ہے وہ آگے یہ بیماریاں باہر سے نہ جائیں. اور کلینلینس کا، صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے.
موسمی تغیرات سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ چونکہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں 4 قسم کے موسم ہیں، اور جب گرمی ہوتی ہے تو بہت شدید ہوتی ہے، جب سردی ہوتی ہے تو بہت شدید ہوتی ہے، تو کس طرح سے موسمی تغیرات سے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے جو ہے وہ باغ جو ہیں ان کے لیے بھی، نرسریز جو ہیں ان کے لیے بھی ایک تو ہوا توڑ باڑ کا انتظام ضروری ہے. اسی طرح نرسری کے اندر بھی ایسے باہر آؤٹ باؤنڈریز کے اوپر ایسی پلانٹیشن جو ان کے ویکٹرز کو پالنے کا ذریعہ نہیں بنتی. جیسے اگر آپ کھٹی لگا دیں گے، سٹرس کا آپ کی نرسری ہے، اس کو باؤنڈری دینے کے لیے ہوا توڑ باڑ کے طور کے اوپر اگر آپ کھٹی کی باڑ لگا دیں گے تو وہ اس کے ویکٹرز جو ہیں، اس طرح سے اس کے جو حشرات ہیں، اسی طرح سے جو اس کی بیماریاں ہیں وہ ان کے اوپر پلیں گی ان کے ہوسٹ کے طور پہ، اور وہی پھر ادھر ٹرانسمٹ ہوگی. دوسرے پودے جو ہیں وہ جو جن کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کی جو ہے وہ لگا کے ان کے گرد باڑ کے طور پہ جو گرم اور سرد ہواؤں سے اس کو بچائیں نرسری کو، تو ان کا لگانا بہت ضروری ہے تاکہ موسمی تغیرات ان کی شدت جو ہے اس سے وہ نرسری کو جو ہے نقصان نہ پہنچے. اور سائے کا بھی کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے؟ سائے کا انتظام یا جو گرین ہاؤس کہا جاتا ہے اس کا کس قسم کا انتظام ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ مختلف شیڈنگ نیٹ یا آگے ہوئے ہیں. گرین ہاؤس کا ہونا بہت ضروری ہے، ایسا سٹرکچر کا ہونا بہت ضروری ہے جن کے اوپر اگر آپ ایسی جگہوں پہ ہیں جن کے ہوا توڑ باڑ کے ساتھ ساتھ پھر بھی موسمی شدت جو ہے اس کو سے بچانے کے لیے شیڈنگ نیٹ جو ہیں ان کا استعمال، پھر اسی طرح سے سردی سے بچانے کے لیے پالیتھین جو ہے اس کی کوریج بہت ضروری ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر یہ سارے عوامل جو آپ بتا رہے ہیں ایک تصدیق شدہ نرسری میں اپلائی کر دیے جائیں اور اس کے بعد وہاں سے جب پھلدار پودے حاصل کیے جاتے ہیں تو ایک عام کسان کی زندگی میں کس قسم کی تبدیلی آئے گی؟ اور اگر پورے پاکستان میں اس کا نفاذ کر دیا جائے، چونکہ جس طرح آپ نے بتایا بڑی بنیادی باتیں، بڑی چھوٹی باتیں ہیں، صاف پانی دینا چاہیے، جن آلات کا استعمال کیا جائے پیوند کاری کے لیے ان کا صاف ہونا چاہیے، کوڑا کرکٹ نہیں ہونا چاہیے، گرے ہوئے پتوں کو صاف کرنا چاہیے نرسری میں، اگر یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی ہدایات ہیں اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو پاکستان میں اوورآل کیا فرق آ سکتا ہے پھلوں کی پیداوار میں، اور جو ایک معاشیات ہے، ایک عام کسان کی ایک جو لائف ہے اس پہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ نرسری جو ہے اس کی بنیادی اہمیت ہے. بنیاد اگر بہتر ہے تو پھل کی کوالٹی اچھی ہے، پیداوار اچھی ہے، باغ کی جو ہے وہ عمر وہ زیادہ ہے اس کی نسبت کہ ہمارے 10 یا 12 سال کے بعد انحطاط پذیری کا شکار ہو جاتے ہیں باغات، تشابہ ہوں یا دوسرے باغات ہوں. تو جب یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، نرسری کا انتظام بہتر ہو جائے گا، ایک بنیاد بہتر ہو جائے گی، تو بنیاد کے اوپر اٹھنے باغات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، پیداوار اچھی ہوگی، کوالٹی اچھی ہوگی، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی، ہماری جو ہے وہ پیداوار جب بڑھے گی تو ایکسپورٹ زیادہ ہم کر سکیں گے. اس کا مطلب معاشیات بھی بہتر ہوں گی، درآمدات بھی بہتر ہوں گی. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اینڈ پہ صرف یہ بتائیے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے باہمی آپ تعاون سے ایک نیشنل آپ کوارڈینیٹر بھی ہیں ASLP کا جو سٹرس پروجیکٹ ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ کون سا پروجیکٹ ہے اور پاکستان اور آسٹریلیا کس طرح اس پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت لمبی سٹوری ہے. یہ پروجیکٹ بہت 2006-07 میں شروع ہوا، اس کو شروع کیا گیا. نرسری اس کا اہم ایک کمپوننٹ ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک تو میں نے جرم پلانٹ یونٹس کا ذکر کیا کہ وہ اسٹیبلش ہوئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 نرسریاں پنجاب میں، اور فیڈرل لیول پہ بھی ایک سرٹیفائیڈ نرسری ڈیمانسٹریشن کے طور کے اوپر، اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ایک نرسری ہم نے خیبر پختونخوا میں بنوائی. وہ نرسریاں جو ہیں وہ فاؤنڈیشن پلانٹ کلین پلانٹس کا بھی ایک حصہ ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ ہم نے ڈیمانسٹریشن کے طور پہ بنا دی ہیں، بلکہ ان میں ہم نرسری والوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، اپنے نرسری کے کاشتکار بھائیوں کو. اسی طرح سے جو ہے وہ 2 نرسری مین ہم نے پنجاب کے سٹرس گروئنگ ایریا سے، ایک پتوں کی سے جو سٹرس کا ہب ہے، اسی طرح سے سرگودا سے، تو وہ ایک مثالی نرسری بن جائے گی جس کو تقلید کرتے ہوئے پاکستان میں نرسری کا نظام بہتر بنایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت ہے یہاں پہ وقت کم ہے، ایک نشست میں سارے ٹاپک کو کور کرنا شاید ممکن نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر یہ چھوٹی چھوٹی ہدایات جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان سائنٹسٹ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو پاکستان میں زراعت کے تمام شعبوں میں ترقی کرنا مشکل نہیں ہے. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محسن قمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.